اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تاریخ کے سب سے پہلے دہشت گرد اور تخریب کار ابو لولو مجوسی تھے، جنہوں نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ دوسرے دہشت گرد اور تخریب کار امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، اور تیسرے دہشت گرد اور تخریب کار ابن ملجم تھے، جنہوں نے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور چوتھے کوفہ والے تھے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہانے سے بلوایا اور بلوا کر شہید کروا دیا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہوا حسن صبا تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد حسن صبا اپنے گھروں کے ساتھ، اپنے حشاشین کے ساتھ آگے بڑھے، اور انہوں نے اس علم کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ دہشت گردی اور تخریب کاری سے انہوں نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پھر اس کے بعد اس کی باغ دوڑ شیعہ نے سنبھال لی۔ جی ہاں، 1311 ہجری میں امیر رضا کرمانی نے جمال الدین افغانی کے حکم سے شاہ نصیر الدین کو اغوا کیا، اور بس پھر اس کے بعد مذہب کے نام پر قتل، مذہب کے نام پر دہشت گردی، مذہب کے نام پر تخریب کاری پروان چڑھتی چلی گئی۔ اور اس کے پیچھے عام لوگ نہیں تھے، بلکہ بڑے بڑے نامور شیعہ مجتہدین تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام غائب کے بعد سب سے بڑے شیعہ عالم مجتہد سید ابو الحسن اصفہانی کے پوتے سید موسیٰ موسوی فرما رہے ہیں۔ البتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ شیعہ عالم شیعہ مجتہد نہیں ہو سکتا، ان کے ذہن سے محو ہو گیا۔ یہ میں نے اضافہ کیا ہے اس میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی دہشت گرد اور تخریب کار تھے۔ آگے چل کر سید موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ میں مزید وضاحت کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ڈاک ٹکٹ پر امیر رضا کرمانی کی اور مجتبیٰ نواب صفدی جیسے دہشت گردوں کی تصویریں لگائیں۔ آپ کو پتہ ہے مجتبیٰ نواب صفدی کون ہے؟ شیعہ میں ایک تنظیم ہے فدائیوں کی، ان کے منتظم ہیں، ان کے سربراہ ہیں، یعنی شیعوں میں بھی خودکش حملہ آور پائے جاتے ہیں۔ تو شیخ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ یہ نفسیاتی چالیں چلتے ہیں، جوان خون کو لیتے ہیں، ان کے جذبات برنگیختہ کرتے ہیں، انہیں موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کا لالچ دیتے ہیں اور انہیں آگے جھونک دیتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ خود کیوں نہیں جاتے؟ اگر اسلام سے شیعت اتنی محبت ہے تو خود کیوں نہیں جاتے؟ شیخ موسیٰ موسوی بھی فرماتے ہیں، میرا ایران کی حکومت سے محاذ آرائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایران حکومت اپنی سیاسی اور ملکی مقاصد کے لیے مذہب کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پہلے شیعت کم بدنام ہے جو آپ مزید کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آگے شیعہ موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ جب نامور اور بڑے بڑے شیعہ مجتہدی نے مذہب کے نام پر یہ دہشت گردی اور تخریب کاری کی بنیاد رکھی، اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ مخالفین نے ان کے چھکے چھڑا دیے۔ اب مخالفین سے شیعہ عالم شیعہ مجتہد سید موسیٰ موسوی کی کیا مراد ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے سنی مراد ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ 100 سال میں شیعہ نے جتنے مخالفین کے لوگ مارے ہیں، مخالفین نے 6 سالوں میں اس سے زیادہ شیعہ ٹھکانے لگا دیے۔ سید موسیٰ موسوی فرماتے ہیں یعنی مخالفین کو دہشت گردی اور تخریب کاری بھی شیعہ نے سکھائی، اور اس میں پورا ہاتھ، بلکہ اصل ہاتھ ہی اسلامی جمہوریہ ایران کا ہے۔ وہ اپنے ملکی اور سیاسی مقاصد کے لیے مذہب شیعہ کو استعمال کرتے تھے۔ شیعہ عالم شیعہ مجتہد فرماتے ہیں کہ میں اسلامی جمہوریہ ایران سے التماس کرتا ہوں کہ ایسی بدتمیزی دوبارہ نہ کریں جس سے مذہب شیعہ پر حرف آتا ہو۔ آپ کو اپنی سیاسی اور ملکی مقاصد پورے کرنے ہیں تو اس کے لیے اور بہت سارے راستے ہیں، آپ مذہب کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے بعد سید موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ شیعہ عوام کا یہ حال ہے کہ یہ خود کو اپنے مجتہدین اور فقہا کے حوالے کر دیتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے، کسی قسم کی کوئی
پوچھ گچھ نہیں کرتے، کوئی تحقیق نہیں کرتے، جیسے انہوں نے کہہ دیا اس پر منوعن عمل کرتے ہیں، اور اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جن کو تو اپنا مقصد عزیز ہوتا ہے، ملکی مقصد، سیاسی مقصد، اس کے لیے وہ مذہب کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ انہیں مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر شیعہ عالم، سیاہ مجتہد سید موسیٰ موسوی فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ، میری کوشش اور نیت اصلاح کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، مذہب کا نام استعمال نہ کریں، آپ کو اپنے سیاسی ملکی مقاصد پورے کرنے، اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد آگے وہ مثال دیتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے اسلام میں ہر طرح کی حرام ہے۔ اب دیکھنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ان کو ایسی دہشت گردی یا تخریب کاری سکھا رہا ہے۔ اس سے اسلام، شیعت تو شیعت، اسلام کے دوسرے فرقے وہ بھی بدنام ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔